کربلا اسلام کی بقا کی ضامن ہے۔ کربلا ظلم و جور کے خلاف استقامت اور ڈٹ جانے کا نام ہے۔ کربلا حق پر ثابت قدم رہنے اور پھر حق کو لوگوں تک پہنچانے کا پیغام دیتا ہے۔ کربلا امن کا راستہ، مذاکرات، مکالمات کا راستہ بتاتا ہے۔ کربلا جو ہے وہ اگر کوئی ظالم مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے تو اس کے خلاف بھی برسر پیکار ہونے کا اعلان کرتا ہے، لیکن اگر کافر بھی ہے اور وہ ظالم نہیں ہے تو اس کا بھی ساتھ دیتا ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس فرمان کو مسئلہ راہ بنایا، تو دونوں بھائیوں کو آپ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کون علی الظالم خصما علی المظلوم اونا، کہ ہمیشہ ظالم کا دشمن رہنا، مظلوم کا مددگار رہنا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ظالم کی مدد بھی کرو، مظلوم کی مدد بھی کرو۔ کہا وہ کیسے؟ کہ ظالم کو ظلم سے روک کے تاکہ وہ جہنم سے بچ جائے، مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچا کے تاکہ اس کو ظلم سے محفوظ ہو جائے۔ اور پھر یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کفر سے حکومت تو باقی رہ سکتی ہے، ظلم سے نہیں۔ تو یزیدیت جو ہے وہ ظلم کا نام ہے، بربریت کا نام ہے۔ دنیا کی تمام برائیوں کو جو بھی نام دوسرا دینا چاہیں، تمام گناہوں کا، تمام غلطیوں کا، اس کا نام یزیدیت ہے۔ کائنات کی ساری خوبیوں کا اگر دوسرا نام دینا چاہیں اس کا نام حسینیت اور حسین ابن علی ہے۔ کربلا ہر دور میں زندہ ہے اور زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں، خدا ہمیں شرف عطا فرماتا ہے، حدود حرم شروع ہونے سے پہلے ہمیں ریڈ بورڈ روک لیتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم اگر ہے تو وہ آگے نہیں جا سکتا، کافروں کا داخلہ منع ہے۔ جی مدینہ منورہ جائیں، ریڈ بورڈ راستہ روک لیتا ہے، کوئی کافر آگے نہیں جا سکتا، صرف مسلمان جائیں گے۔ لیکن کربلا ایک ایسا واحد مقام ہے جہاں پر ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مسلمانوں کے تمام فرقے بھی ہیں، پوری انسانیت خدا کو نہیں مانتے، امام حسین کو مانتے۔ تو گویا کہ امام حسین کا دروازہ پوری انسانیت کے لیے کھلا ہے۔ اور آج عاشور کا دن ہے، سر پہ آ چکا ہے، چل رہا ہے تاسوعہ عاشورہ، کروڑوں انسان اس وقت کربلا میں پہنچ چکے ہیں پوری دنیا سے، کیونکہ یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس موقع پہ کربلا کے شہری جو ہیں وہ بہت کم آتے ہیں کربلا میں، وہ اپنے شہر میں عاشورہ مناتے ہیں۔ پھر بھی جتنے لوگ ہیں باہر سے جاتے ہیں۔ کل بھی میری عراقی سفیر سے بات ہوئی رات میں، تو کہہ رہا تقریباً 2.5-3 کروڑ قریب لوگ پہنچ چکے ہیں اس وقت تک۔ اور جب اربعین اور چہرم کا موقع آتا ہے تو پھر تو یہ اس سے بھی کئی گنا، 6-7 تک کروڑ کی رپورٹ پہنچتی ہے۔ اور ہمارے فقہاء اور مجتہدین نے عراقیوں کو فتویٰ دے کے روک دیا ہے کہ آپ چہلم شروع ہونے سے پہلے زیارت کریں اور چلے جائیں، یعنی یکم سفر سے 10 سفر تک، تاکہ باقی لوگوں کو موقع ملے۔ اتنی جمعیت وہاں پر آتی ہے۔ تو یہ ساری دنیا جو سر کھینچی چلی آ رہی ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے جی۔ اصحاب کا بڑا احترام، شہداء کا بڑا احترام، شہداء بدر اولون میں شمار ہوتے ہیں، شہداء احد کا بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن ان کے تذکرے بہت کم ہوتے ہیں۔ بعض دوست کہتے ہیں جی آپ ان کی یاد نہیں مناتے، بھی مناتے ہیں، لیکن اس میں کسی بشر کا دخل عمل نہیں ہے۔ قرآن نے یہ وعدہ کیا خدا نے، اذکرنی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر۔ خدا جانی امام حسین علیہ السلام نے کس خلوص کے ساتھ کربلا میں تیروں تلواروں کے سائے میں سجدے میں سر کٹا کے خدا کو یاد کیا، اور آج خدا نے اس کی یاد کو پوری کائنات میں، آج دنیا کا کون سا ملک ہے، کون سا مقام ہے، ارض و سما، یہ سیٹلائٹ، یہ فضائیات جتنی بھی ان کے ذریعے دیکھیں، کون سی جگہ ایسی جہاں پر آج حسین کے پیغام کی بات نہیں ہو رہی۔ اور پورا یعنی گزشتہ 1500 سال کا دور اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنی بھی انقلابی تحریکیں لوگوں نے شروع کی ہیں، آزادی کی تحریکیں شروع کی ہیں، ان کے سامنے اگر کوئی آئیڈیل تھا تو امام حسین علیہ السلام کربلا تھا۔ نیلسن منڈیلا کل کی بات ہے، 27-28 سال جیل میں رہا، ہر روز سوچتا کہ میں ہتھیار ڈال دوں، شکست قبول کر لوں، لیکن جب صبح طلوع ہوتی تو پھر کربلا سامنے آ جاتی، امام حسین کی قربانی سامنے آ جاتی کہ اگر 72 نفوس قدسی یا خاندان رسالت کی اتنے بڑے ظالم ڈکٹیٹر جابر کے سامنے حق کی خاطر ڈٹ سکتی ہے، تو آزادی کی خاطر 4 دن نہیں جیل میں رہ سکتا۔ کہا یہ حوصلہ تھا میرے لیے تنہائی کی قید میں کربلا، امام حسین علیہ السلام قربانی، 72 کی قربانی، یعنی قلت جو حق پر تھی اس نے کثرت سے ایسی ٹکر لی کہ جو مال دنیا، زر، جواہر، اسلحہ، ہر چیز سے مسلح تھی، آج اس کو کوئی نام لینے والا نہیں، آج وہ گالی بن چکا ہے۔ واقعہ کربلا سے پہلے یزید نام تھے لوگوں کے، حضرت تھور کے باپ کا نام یزید، تھور ابن یزید ریاحی، لیکن واقعہ کربلا کے بعد یزید اور یزیدیت گالی بن کے رہ گئی ہے۔ حسین آج دنیا کا کون سا ملک، اس دنیا کے یعنی گنتی اور تعداد کے اعتبار سے گنا جائے شاید دوسرا تیسرا نام ہوگا دنیا میں امام حسین علیہ السلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد۔ تو یہ ساری عظمتیں جس قربانی کا نتیجہ ہے اسلام کی بقا کی خاطر، اور اس میں عظمت اسلام کا آپ نے بتایا ہے،
ایک دوسرا جیسا کہ میں نے کہا مکالمات کا. آج دنیا باتیں کرتی ہے ادیان کے درمیان ڈائلاگ ہونے چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, بہت اچھی بات ہے. یہ تو سب سے پہلا عملی ثبوت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ نجران کو دعوت دے کے کیا تھا. جب نجران کے عیسائی آئے اور مدینہ منورہ مباحلہ کے موقع پر تو سب سے پہلے تعاون علی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, ایک نکاتی ایجنڈا جو ہمارے اور تمہارے درمیان موضوع گفتگو بن سکتا ہے, اور وہ ہے توحید کا. اس پہ بات کرتے ہیں. تو گویا کہ بتا دیا کہ اگر انسان حل نکالنا چاہے تو ایک نکاتی ایجنڈے میں گفتگو کر کے مسئلے کا حل نکال سکتا ہے. لیکن پرامن ماحول میں مذاکرات مکالمات اور چیزیں ہیں, تیروں اور تلواروں کے سائے میں. اچھا, پھر اگر ایک کمانڈر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ آج مکالمہ مذاکرہ کرنے سے میری فوج بچ جائے گی, میرے سپاہی بچ جائیں گے, میرا کچھ بچ جائے گا, سوچ سمجھ آتی ہے کہ اب وہ مذاکرہ مکالمہ کر رہا ہے تو کچھ ہے. لیکن کربلا میں امام حسین تو اس وقت مکالمات بھی کر رہے ہیں جس وقت آپ کے سارے پیارے شہید ہو گئے تھے, پنہا رہ گئے تھے. آج بھی وہ مقام محفوظ ہے کربلا میں کہ جہاں آپ نے لشکر یزید کے سپہ سالار عمر ابن سعد ابن وقاص کو بلا کے کہا کہ اب بھی بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیتے ہیں مذاکرات کے ذریعے, مکالمات کے ذریعے, جبکہ خود اتنے زخمی تھے نہ بھی شہید کیا جاتے, چند لمحہ بعد شہید ہو جانا تھا انہوں نے, تب بھی وہ چاہتے تھے کہ مذاکرات کیے جائیں. کیوں؟ اب سوال یہ کیوں کہا, اس لیے کہ یہ جتنے میرے مقابلے میں کھڑے ہیں شاید انہوں نے مجھے نہ پہچانا ہو. آپ نے بار بار خطبے دیے اور بار بار مختلف انداز میں پہچان کروائی کہ رسول اللہ کو نواسۂ کائنات میں تو میں حسین ابن علی ہوں, رسول کی بیٹی کا کوئی بیٹا ہے تو میں حسین ابن علی ہوں, حسین ابن زہرا ہوں, علی بطول کا کوئی بیٹا ہے تو میں ہوں, جوان جنرل کا کوئی سردار ہے تو میں ہوں. ہر طریقے سے آپ نے آواز پہنچائی. یعنی آپ چاہتے تھے کہ اگر کہیں غلط فہمی ہے تو دور ہو جائے. اور یہاں مکالمات کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ میرے خون ناک سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے جہنم میں نہ چلے جائیں. اور جب مدینہ سے چلے تھے تو یہ فرمایا تھا میرا مقصد لڑائی جھگڑا قتل و قتال اقتدار کا اصول نہیں ہے, انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ. میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں, جن کو دین حق سے ہٹایا جا رہا تھا, جن پر جبر اور ظلم کے ذریعے نظریات کو مسلط کیا جا رہا تھا, رسول خدا کی توہین کی جا رہی تھی, وحی کا انکار کیا جا رہا تھا, حلال مصطفیٰ کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا تھا. جب یہ کیفیت آئی تو یزید سب سے پہلا ہے جس نے توہین رسالت کی تھی, وحی کا انکار کیا. کوئی وحی نہیں تھی, کوئی قرآن نہیں ہے, یہ بنی ہاشم میں ڈھونگ رچایا صرف اقتدار کے لیے. سب سے بڑا گستاخ تو وہ تھا. ٹھیک, پھر وہی تھا وہ نماز کا مذاق اڑایا کرتا تھا, ویل للمصلین, نمازیوں کے لیے ویل ہے. کہ قرآن میں تو نمازیوں کے لیے ویل کہا گیا, شرابیوں کے لیے تو نہیں کہا گیا. جی شراب پہ فخر کرنا. تو قرآن کی توہین, وحی کی کا انکار, رسالت کا انکار, یہ ساری چیزیں. اور پھر اسلام کا ڈربادہ, خلیفہ اسلام بھی ہو. اور امام حسین سے بیعت طلب کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے مجھے کوئی خلیفہ رسول نہیں مانے گا.